السلام علیکم جی. اویس جعفری آفیشیل میں آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید. قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے صحت کے مراکز چلتے ہیں. میڈیکل کے لیے جو عملہ بھرتی ہوتا ہے وہ بھی قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے ہی پروان چڑھتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے، جو سیلری کی مد میں ہو یا پھر دیگر الاؤنسز کی مد میں. جب کووڈ 19 کی سچویشن آئی تو لاک ڈاؤن بھی اس قوم نے فیس کیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر معاملات بھی اس قوم کے ہی اوپر آئے. یہ بات بھی درست ہے کہ ویکسینیشن کے لیے ہمیں بھرپور امداد بھی ملی، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ہم نے اپنے بجٹ کے کچھ حصے بھی اس سلسلے میں مختص کیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستانیوں کے ساتھ کوئی بہت بڑا مذاق ہوا ہے؟ میں اور کسی شہر کی بات نہیں کرتا بلکہ معاشی ہب کی بات کرتا ہوں. کراچی سے آپ کو خبر دوں، اور خبر انتہائی سنسنی خیز، کہ جب کووڈ 19 ویکسینیشن کا آغاز ہوا تو مختلف مراکز صحت پر اس کے لیے انتظامات کیے گئے اور سندھ سرکار کے محکمہ صحت کے انڈر یہ سارے معاملات ہوئے. لیکن حیران کر دینے والی بات جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں، یہ 2 ویکسینیشن کارڈ جو ہے اس وقت میرے پاس ہیں. میں آپ کو شناخت اور شناختی کارڈ نمبر تو نہیں دکھا پاؤں گا، لیکن اس اسپتال کا کارنامہ ضرور بتاؤں گا جس کا نام ہے ماڈرن، جی ہاں پسماندہ نہیں، ماڈرن، سندھ ماڈرن اسپتال. ویسے تو اس کی مختلف شاخیں شہر کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن معاملہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک. اور معاملہ یہ ہے کہ جولائی کی 29 تاریخ کو کراچی کے 2 شہری جو سینئر سٹیزن ہیں، ایک خاتون اور ایک مرد، وہ جاتے ہیں جی سندھ ماڈرن اسپتال میں ویکسینیشن کے لیے. چونکہ سندھ ماڈرن اسپتال کے اسٹاف کے کچھ افراد اور باہر سے آئے ہوئے طبی عملے کے کچھ افراد اس اسپتال میں اس ویکسینیشن کے عمل کو مکمل نہیں کر رہے تھے، اس لیے براوا والے پرائیویٹ اسکول کی خدمات حاصل کی گئی تھی. البتہ قصہ مختصر یہ کہ وہاں پر اسٹاف کی بہت زیادہ تعداد ہونے کے باوجود اندر کہانی یہ تھی کہ لائن لگائیے، لائن لگانے کے بعد اندر جائیے، اندر جانے کے بعد ٹوکن حاصل کیجئے، اور ٹوکن حاصل کرنے کے بعد جب آپ ویکسین کے لیے جائیں تو پہلے ایک میز پہ جائیے، وہاں اپنے قومی شناختی کارڈ کا اندراج کروائیے. اس کے بعد وہاں سے دوسری میز پہ جائیے اور وہاں سے لیجئے ایک کارڈ یہ والے کارڈ لینے کے بعد آپ جائیے سیدھے اس خاتون کے پاس یا اس مرد کے پاس جنہوں نے آپ کو لگانی ہے ویکسین لگوائیے، اور ویکسین لگوانے کے بعد آپ چلے جائیے سیدھے اپنے گھر. جناب عالی، سلسلہ یہ ہے کہ رجسٹریشن کا ہوتا ہے ایک عمل، اس عمل کے لیے چاہیے تھا قومی شناختی کارڈ کا نمبر. لیکن جب قومی شناختی کارڈ کا نمبر لیا گیا تو وہاں موجود افراد نے اس نمبر کو کچھ اس طرح سے درج کیا ہے کہ میں شناخت چھپانے کے ساتھ ہی آپ کو نمبر دکھاتا ہوں. یعنی کہ اگر آپ مجھے کہیں کہ میں اس شناختی کارڈ نمبر کو پڑھوں تو میں پڑھ نہیں سکتا. دوسرا کارڈ، خبر یہ ہے کہ اس ویکسینیشن کے بعد جب دوسری ڈوز کے لیے یہ دونوں سینئر سٹیزن جو ہیں وہ اسی اسپتال میں گئے تو وہاں ان کا ڈیٹا چیک ہوا اور ان کے شناختی کارڈ نمبر کو موبائل ایپ یا ان کا جو بھی سلسلہ ہے میسیجز کا اس کے ذریعے چیک کیا تو انہوں نے دوسری ڈوز لگانے سے اس لیے انکار کر دیا کہ جناب آپ کی تو پہلی ڈوز ہی نہیں ہوئی ہے کمپلیٹ. جب انہوں نے کہا کہ یہ سندھ ماڈرن اسپتال، میں پھر سے شناخت چھپاتے ہوئے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سندھ ماڈرن اسپتال کے جو یہ کارڈ ہے یہ ہماری ڈوز ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ ڈیٹ بھی مینشن ہے اور اس کے ساتھ ویکسین بھی مینشن ہے کہ سائنو ویک. تو کہا گیا جی اس میں شاید شناختی کارڈ نمبر جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے نہیں لکھا گیا تھا، تو ہوا یہ ہوگا کہ آپ کا اندراج نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شناختی کارڈ نمبر اسی وقت اندراج کیوں نہیں ہوا، اور اگر اسی وقت اندراج نہیں ہو رہا تھا تو پھر اگر ٹھیک ہے رش تھا اور وہ ایک لسٹ بنا رہے تھے کہ جب 1 بجے کے بعد اس پبلک کو جو ہے وہ باہر بھگا دیا جائے گا تو ہم آرام سے بیٹھ کے جو ہے یاد رہے کہ 24 گھنٹے فعال رکھنے کی بات ہوئی تھی نا، یہ ان دنوں کی بات ہے، جولائی کی بات ہے، ٹھیک ہے، 29 جولائی 2021 ڈیٹ مینشن. اینی ویز ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہم پبلک کو وہی بینک والا نظام کریں گے اور پبلک کو نکالنے کے بعد جو ہے وہ اندراج آرام سے بیٹھ کے کر دیں گے اپنے چائے اور ناشتے کے ساتھ اور کھانے کے ساتھ. تو پھر وہ عملہ جو بیٹھ کے
آپ کے شناختی کارڈ کے نمبر کو درج کر رہا تھا ان کارڈز کے اوپر، وہ اتنی جلدی میں تھا کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ 8 کے ساتھ 09 ہے یا 890 ہے یا 860 ہے، اور 22 کی جگہ 77 ہے یا 22 ہے۔ سرکار ہوا یہ، کہانی مختصر یہ کہ یا تو شناختی کارڈ نمبر دوسرا گیا اور شاید کسی اور کو مفت میں ویکسین لگ گئی جبکہ اس کو ویکسین لگی بھی نہیں، یا پھر ہوا یہ کہ ایک ڈوز کی جو قیمت تھی وہی ضائع۔ تو ایک اسپتال کے 2 کیسز نہیں ہیں، اس اسپتال کے لاتعداد کیسز ہیں، لیکن میں ان 2 ویکسینیشن کارڈز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے لوگ ڈرتے ہیں اس طرح سے اپنے ڈیٹا کو شیئر نہیں کرتے۔ ٹھیک یہی سٹوری ہوئی ہے ایک 21 سالہ نوجوان کے ساتھ، لیکن یہ صرف ماڈرن اسپتال کا کارنامہ نہیں تھا، بلکہ کارنامہ تھا DHA میں کھڑی ہوئی ایک موبائل وین کا جو ویکسین کر رہی تھی، اور اس بچے کا بھی جو ہے وہ ڈیٹا موجود نہیں ہے، اس کو غالباً سائنوفارم کی ویکسین لگی تھی۔ تو یہ 3 کیسز میرے پاس تھے۔ اب سوال یہاں میں آپ کے سامنے چھوڑے جاتا ہوں کہ یہ کیسز صرف میں 1 گھنٹے کی تقویٰ کے بعد اگر 3 کیسز نکال کے لا سکتا ہوں تو پھر اس قسم کے کتنے کیسز ہوں گے؟ اور جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تقریباً 25% لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے ویکسین لگا دی ہے، تو کیا آپ یہ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں کہ ان میں سے 1 ڈوز کس کو لگی ہے اور 2 ڈوز کس کو لگی ہیں؟ جبکہ وائرس جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے اور افریقہ سے اس کی جو ہے وہ نئی شکل جو ہے بگڑی ہوئی شکل سامنے آ رہی ہے، اور اب امکان یہ ہے کہ شاید دسمبر کے بعد جنوری میں آپ کے ملک کے حالات بھی مزید سنگین ہو جائیں۔ تو سوال یہ یہاں ضرور موجود ہے اور اس پہ غور طلب بات ہے کہ ویکسینیشن کا عمل جن افراد کا ہوا ہے کیا وہ مکمل ہوا ہے، اور کیا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے ذمہ دار وہ افراد نہیں ہیں جنہوں نے اس نالائق عملے کو اس طرح سے اسپتالوں میں بھرتی کیا تھا۔